السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سوغوت میں ترک لباس میں ملبوس حلیمہ رو رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر فاطمہ ایک دم سے اس کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے، مریم کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو حلیمہ کہتی ہے، میری دادی وہ مر گئی ہیں فاطمہ خاتون، میرا کوئی اور نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے، مجھے بہت افسوس ہوا، میری تعزیت قبول کرو لیکن اپنے آپ کو پریشان نہ کرو، اللہ جان دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے، میرے پاس نہ پیسے ہیں اور نہ کھانا، میرے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں ہے، میں جانتی ہوں آپ باجیان کی تربیت کرتی ہیں، کیا آپ مجھے ان میں شامل ہونے دیں گی؟ فاطمہ پوچھتی ہے، کیا تم تلوار استعمال کر سکتی ہو؟ تو حلیمہ کہتی ہے، اگر آپ مجھے سکھائیں گی تو میں کر سکتی ہوں، اگر میں نہ بھی کر سکی تو میں باجیان کے لیے کھانا بنا سکتی ہوں، برائے کرم مجھے اکیلا مت چھوڑیں فاطمہ خاتون۔ تو فاطمہ کہتی ہے، عثمان صاحب کی سرزمین پر کوئی بھی تنہا نہیں ہوگا مریم۔ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ اسے گلے لگا لیتی ہے۔ پھر فاطمہ کہتی ہے، چلو میں تمہیں باجیان سے ملواتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھتی ہیں۔ کاراسے کے محل میں بیگم اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، کاراسے صاحب آپ مجھے دیکھنا چاہتے تھے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو کاراسے کہتا ہے، ہم عثمان کے جنگی پڑاؤ کو تباہ ہوتے دیکھنے جا رہے ہیں۔ بیگم سکتے میں آ جاتی ہے تو کاراسے کہتا ہے، کیا ہوا؟ کیا آپ اس کے لیے ناخوش ہیں؟ جواب میں بیگم کہتی ہے، بالکل نہیں، میرا سب سے بڑا خواب عثمان کو شکست کھاتے دیکھنا ہے۔ کاراسے کہتا ہے، چلو پھر دیر نہ ہو جائے، کیوماس کیا پہاڑی پر ہمارے سپاہی انتظار کر رہے ہیں؟ تو کیوماس کہتا ہے، جی ہاں حضور۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگی پڑاؤ میں عثمان صاحب بیحان سے کہتے ہیں، بیحان بے آپ نہ صرف اپنے جنگی پڑاؤ کو بلکہ کاراسے کے پڑاؤ کو بھی دیکھیں، وہ جو بھی حرکت کریں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اس لیے میں ایک خبر لا کر عثمان صاحب کو دیتا ہے اور کہتا ہے، بیگم خاتون کی طرف سے ہے۔ خبر پڑھنے کے بعد عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں، بدماش، کاراسے صاحب اور بازنطینیوں نے مل کر ہمارے خلاف منصوبہ بنایا ہے، وہاں یاسو کے قریب وہ منجنیق کے ذریعے جنگی پڑاؤ پر گولے برسانے والے ہیں، مگر ہم حملے سے پہلے وہاں جائیں گے۔ سپاہیوں گھوڑے لاؤ، بیحان صاحب پڑاؤ آپ کی کمان میں ہے، ہمیں جانا ہوگا، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ تو بیحان کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب روانہ ہو جاتے ہیں۔ جاتے جاتے سروجہ بیحان سے گلے ملتا ہے اور عثمان صاحب کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ ادھر لوکاس چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، کاراسے بے نے اپنا کردار ادا کیا اور عثمان کو قرارگاہ سے باہر نکال دیا، تیار ہو جاؤ۔ عثمان کا خیال ہے کہ حملہ منجنیق سے ہوگا، لیکن قیامت اس کی قرارگاہ میں ہماری تلواروں سے پھیلے گی۔ اس لیے میں ہرستو آ کر کہتا ہے، کماندار لوکاس، عثمان کے قبیلے سے نکلنے والا کارواں قریب آ رہا ہے۔ تو لوکاس کہتا ہے، صوفیہ اب تمہاری باری ہے، چلو شاباش۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سپاہی کھانا لے کر قرارگاہ کی جانب جا رہے ہوتے ہیں۔ صوفیہ گھات لگائے بیٹھی ہوتی ہے اور موقع ملتے ساتھ ہی ان پہ تیر چھوڑ دیتی ہے۔ تیروں کے بعد وہ تلواروں سے ان پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ کئی سپاہی بھرپور مزاحمت کرتے ہیں مگر تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بازنطینی سپاہی کافی مہارت والے دکھائی دیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ انہیں صوفیہ نے ہی تربیت دی ہے۔ صوفیہ بھی کئی سپاہیوں کو شہید کرتے ہی چلی جاتی ہے اور سب کو مارنے کے بعد اپنے سپاہیوں سے کہتی ہے، ان کے کپڑے پہن لو، ہم ان کی قرارگاہ جلانے جا رہے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سے کاراسے بھی بیگم خاتون اور سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں کیوماس وہاں آتا ہے۔ اسے دیکھ کر کاراسے کہتا ہے، کیوماس کیا منجنیقیں تیار ہیں؟ تو کیوماس کہتا ہے، تیار ہیں حضور، فوج پہاڑی کے پیچھے ہیں، سپاہی انہیں چلانے کے لیے آپ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کاراسے گھوڑے سے اتر جاتا ہے اور بیگم خاتون سے کہتا ہے، میرا مشورہ ہے کہ عثمان کی قرارگاہ تباہ ہونے کے بعد ہمیں محل میں جا کر آج ہی شادی کر لینی چاہیے۔ یہ سن کر بیگم خاتون کہتی ہیں، ایسے وقت میں حضور اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ کاراسے کہتا ہے، بہت سے دوست، دشمن، غدار اور جاسوس ہیں، بہت سے لوگ میری پیٹ میں چھرا گھونپنا چاہتے ہیں بیگم خاتون، مجھے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے شادی کر لیتے ہیں، اگر میں جنگ میں مر گیا تو میری تمام جائیداد آپ کی ہو جائے۔ بیگم کہتی ہے، اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، میں مال کی لالچ نہیں رکھتی، مجھے صرف اپنا بدلہ لینا ہے اور میں صرف یہی چاہتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ حلیمہ کے ساتھ قبیلے میں داخل ہو رہی ہوتی ہے اور حلیمہ کو خوش دیکھ کر کہتی ہے، تم بہت پرجوش لگ رہی ہو مریم۔ تو حلیمہ کہتی ہے، آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، صبح جب میں اٹھی تو مجھے لگا کہ میں تنہا ہوں، لیکن آپ کا شکریہ، آپ نے میرا سب سے بڑا خواب پورا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں گھوڑے سے اتر جاتی ہیں اور فاطمہ کہتی ہے، آؤ تمہارے لیے خیمہ تیار کریں، پھر ہم باجیان کی تربیت والی جگہ جائیں گی۔ حلیمہ پوچھتی ہے، کیا بالا خاتون مجھے باجیان میں شامل ہونے دیں گی؟ تو فاطمہ کہتی ہے، بالا ماں کو خوش کرنا مشکل ہے لیکن وہ تمہیں قبول کر لیں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھتی ہیں۔ بالا خاتون گونجا کے ساتھ قبیلے میں ٹہل رہی ہوتی ہیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے گونجا ایک طرف ہو جاتی ہے اور بالا خاتون قسمت سے پوچھتی ہیں، کیا فاطمہ ابھی تک نہیں آئی؟ تو قسمت کہتی ہے، وہ آ گئی ہیں اور ایک خاتون ان کے ساتھ مہمان ہیں۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں، مہمان، اللہ کرے خیر ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون آگے بڑھ جاتی ہیں۔ ادھر عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ بلندی پر جا پہنچتے ہیں مگر وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اورحان کہتا ہے، پہاڑی پر نہ ہی پیچھے کوئی سپاہی اور نہ منجنیقیں ہیں۔ علاؤدین کہتا ہے، اگر ہمیں موصول ہونے والی معلومات درست ہیں تو انہوں نے ابھی تک کوئی حرکت نہیں کی۔ اورحان کہتا ہے، چاہے وہ حرکت نہ بھی کریں، پہاڑی پر کچھ سپاہی تو ضرور ہونے چاہیے تھے، مجھے ایسا لگتا ہے اس میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اگلے لمحے سردار کاراسے بیگم خاتون اور سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور عثمان صاحب کو دیکھ کر پوچھتا ہے، کیا غلط ہے عثمان؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، کاراسے۔ تو سردار کاراسے کہتا ہے، صرف کاراسے؟ لفظ
صاحب کہاں گیا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں، میرے لیے تم صرف اور صرف کراسی ہو۔ کراسی کہتا ہے پھر عثمان ایسا ہی صحیح، مجھے بتاؤ تم یہاں کیا ڈھونڈنے آئے ہو؟ یا تم یہ دیکھنے آئے ہو کہ تمہارے مقابلے میں میری فوج کتنی مضبوط اور بڑی ہے؟ نیچے ہی ان دونوں کی قرارگاہیں آمنے سامنے دکھائی دیتی ہیں۔ ادھر سے صوفیہ بارود والے ڈرم گھوڑا گاڑی پر لاد کر قرارگاہ کی جانب جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے آج ہم یہ جگہ تباہ کر دیں گے۔ ادھر سردار کراسی کہتا ہے دیکھو عثمان، غور سے دیکھو، ہم حقیقت کے میدان میں ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں حقیقت کا میدان؟ ہاں، یہ حقیقت کیا ہے؟ تو کراسی کہتا ہے حقیقت یہ ہے عثمان کے اس میدان میں ہم دونوں میں سے ایک ہی زندہ بچے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا جرم کیا ہے، تاریخ ہمیشہ اسے یاد رکھے گی جو میدان سے زندہ بچ کر جائے گا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہاں بالکل، یقیناً ایسا ہی ہے، تم تب تک میدان میں جرم کرتے رہو گے جب تک تمہارا نام بہادروں اور عظیم سلاطین میں نہ لکھا جائے، تم اپنے ہی لوگوں کے خلاف کفار کے ساتھ اتحاد کرنے سے نہیں ہچکچاؤ گے۔ ہاں؟ کراسی کہتا ہے ہاں، اور جب میں سرحدی علاقوں کا واحد حکمران ہوں، میں ان کافروں سے ان کے اعمال کا حساب لوں گا، پھر میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا۔ اب بتاؤ کیا تم اس پہاڑی پر تمہاری قرارگاہ پر حملہ کرنے والی منجنی کی تلاش کر رہے ہو؟ کیا تم انہیں تلاش کر پائی؟ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب اور بیگم خاتون پریشان ہو جاتے ہیں اور بیگم خنجر نکال کر کراسی پر حملہ کرتی ہے، مگر کراسی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کا خنجر اسی کے گلے پر تان لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب کے سپاہی تلواریں بے نیام کرتے ہیں تو عثمان صاحب انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیتے ہیں۔ کراسی کہتا ہے میری ہونے والی بیوی، کیا تمہیں لگتا تھا کہ میں یہ نہیں سمجھ پاؤں گا کہ تم غدار ہو؟ بیگم کہتی ہے اصلی غدار تم ہو۔ کراسی کہتا ہے خبردار عثمان، خبردار، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا ورنہ یہ مر جائے گی۔ یوسف چلاتے ہوئے بہن بہن پکارتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں جب تک کہ تم قرارگاہ کو منجنیقوں سے نہیں اڑاتے مجھے بتاؤ تمہارے پاس میرے لیے اور کیا چال ہے؟ جواب میں سردار کراسی کہتا ہے صبر کرو عثمان، صبر کرو، میں نے تمہیں یہاں بے مقصد نہیں بلایا، یقیناً تم دیکھو گے۔ قرارگاہ میں بیحان سپاہیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ صوفیہ اپنے سپاہیوں کے پیچھے چھپی قرارگاہ کے باہر پہنچتی ہے۔ لوکاس بھی سپاہیوں سے کہتا ہے تیار ہو جاؤ، یہ جگہ خون کی وادی بن جائے گی۔ صوفیہ سپاہیوں سے کہتی ہے سامنے موجود جالی ہٹا دو اور سپاہیوں کو مار ڈالو۔ یہ سنتے ساتھ ہی صوفیہ کے چند سپاہی آگے بڑھ جاتے ہیں اور صوفیہ گھوڑا گاڑی سے اتر جاتی ہے۔ اس ہلچل میں بیحان اسے دیکھ جاتا ہے تو سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں اپنی جگہ لے لو۔ صوفیہ تیر کے ساتھ آگ لگا کر اسے گھوڑا گاڑی پر تان لیتی ہے۔ گھوڑا گاڑی قریب سے قریب تر ہوتی جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر بیحان کہتا ہے آتشی بارود، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تیر کے ساتھ ایک دم آگ لگاتا ہے اور صوفیہ سے پہلے ہی بارود قرارگاہ کے باہر اڑا دیتا ہے۔ بہت ہی زوردار دھماکہ ہوتا ہے، بازنطینی سپاہی، قائد سپاہی اور بیحان بھی دور دور جا لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر صوفیہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ بلندی پر سے عثمان صاحب بھی یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ کرا سے خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ لوکاس کہتا ہے اسے اندر جا کر پھٹنا چاہیے تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ قرارگاہ کی جانب بڑھتا ہے۔ صوفیہ بھی قرارگاہ کی جانب دوڑتی ہے۔ ادھر کراسی عثمان صاحب سے کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ جو مجھ سے دشمنی کرتا ہے، میری بے عزتی کرتا ہے، میں اسے برباد کر دیتا ہوں۔ تم اب میدان جنگ میں اپنی لاپرواہی کی قیمت چکاؤ گے۔ میرے ساتھ لڑائی سے پہلے ہی تمہیں میدان جنگ میں کی گئی اپنی لاپرواہی کی سزا قرارگاہ کی صورت میں مل گئی۔ عثمان صاحب تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتے ہیں تم میدان جنگ میں آئے ہو، تم پر جنگ کے بغیر موت حرام ہے کراسی۔ تو کراسی کہتا ہے خبردار، اگر تم چاہتے ہو کہ بیگم زندہ رہے پھر غور سے نیچے دیکھو، اس دھوئیں کو کبھی نہ بھولنا جو تم دیکھ رہے ہو۔ میں جب میدان جنگ میں تمہارا جسم اپنے پیروں تلے روندوں گا، اس وقت اچھی طرح یاد رکھنا میں نے تمہیں کتنا بے بس کیا اور کس طرح تمہارے بازو باندھے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں یہ تمہاری آخری چال ہے، یہ تمہارا آخری دھوکہ ہوگا، اب ہتھیار نکالو اور سامنے آؤ، بیگم خاتون کو چھوڑو۔ مگر کراسی کہتا ہے آج تمہارے لیے اتنا نقصان کافی ہے، کل کے لیے اپنی طاقت اکٹھی کرو، جیسے تم نے میرے قلعے کے ساتھ کیا تھا ویسے ہی میں آج بیگم خاتون کے ساتھ کروں گا۔ لوکاس تمہاری قرارگاہ کو تباہ کر دے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی کراسی بیگم کو لے کر پلٹ جاتا ہے تو یوسف کہتا ہے بہن فکر نہ کر،